جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جرمنی میں رہنے والا ایک شخص عبدالغفار جنبا مختلف قسم کے عجیب و غریب دعوے کر رہا ہے۔ خاکسار کو کئی ایک احباب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ خاکسار اس کے ان دعووں کے بارے میں پروگرام پیش کرے۔ اس پس منظر میں خاکسار نے آج کے مضمون کو یہ عنوان دیا ہے، یہ کہ عبدالغفار جنبا کے عجیب و غریب دعاوی اس کی اپنی تحریرات کی روشنی میں۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے عبدالغفار جنبا کے مختلف قسم کے عجیب و غریب دعاوی کا تجزیہ کرنے کے لیے اس کی کتاب غلام مسیح الزماں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی ہے۔ اس کتاب کو دیکھنے کے بعد خاکسار یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کتاب کا لکھنے والا ایک پریشان حال شخص ہے۔ یہ خاکسار کا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے جو حقیقت کے خلاف ہو۔ جیسے جیسے مضمون کو پیش کیا جا رہا ہوگا ویسے ویسے یہ حقیقت واضح ہوتی چلی جا رہی ہوگی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ عالمگیر جماعت احمدیہ مسلمہ ایک انتہائی منظم جماعت ہے۔ اس جماعت کی 10 شرائط بیعت ہیں اور نظام جماعت کو چلانے کے لیے مضبوط و مربوط قواعد و ضوابط ہیں۔ وہ لوگ جو 10 شرائط بیعت پر عمل کرنے سے فیل ہو جائیں وہ نظام جماعت کے مقررہ قواعد و ضوابط کی پابندی بھی نہیں کر سکتے۔ پھر نظام جماعت ایسے لوگوں کو اخراج از نظام جماعت کی سزا دے دیتا ہے تاکہ ایسے لوگوں سے دوسرے احمدی کسی طرح کا نقصان نہ اٹھائیں، اور پھر ان نکالے جانے والے لوگوں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور نظام جماعت میں دوبارہ آ ملتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشیوں میں مزید آگے بڑھتے ہیں، اور ایسے لوگوں میں نظام جماعت کے خلاف حسد، کینہ، بغض و عناد پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے، اور پھر یہ لوگ عبدالغفار جنبا جیسے لوگوں سے جا ملتے ہیں۔ یہ معدود چند لوگ ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ یہ لوگ جتنے بھی ہیں وہ اپنا ایک الگ محدود سا ماحول بنا لیتے ہیں، پھر وہ لوگ اپنے ماحول میں ایک دوسرے کو جھوٹے امور پر تقویت پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اس بات نے عبدالغفار جنبا کو اتنا سرکش بنا دیا ہے کہ وہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے بزرگوں کے خلاف انتہائی گندی زبان استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ خاکسار نے بیان کیا کہ خاکسار نے عبدالغفار جنبا کی کتاب غلام مسیح الزماں دیکھی ہے۔ اس کتاب پر سرسری سی نظر ڈالنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شخص پریشان حال یعنی منتشر ذہن کا آدمی ہے اور عجیب و غریب دعویٰ کر رہا ہے۔ خاکسار اس کے دعووں کے تجزیہ کے لیے بیان کرتا ہے کہ اس نے اس کتاب میں اپنے وہ 3 خطوط شامل کیے ہیں جو اس نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے نام لکھے تھے۔ ان تینوں خطوط میں وہ ایک ناقابل فہم عجیب قسم کا مضمون بیان کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے اپنے بارے میں دعا کی درخواست کر رہا ہے اور رہنمائی طلب کر رہا ہے۔ یہ ایک مثال ہی اس کے دعاوی کی حقیقت کو آشکار کر رہی ہے۔ وہ عالمگیر جماعت احمدیہ مسلمہ کے موقف کے خلاف ایک عجیب و غریب امر بھی پیش کر رہا ہے اور خلیفہ وقت سے دعا کی درخواست بھی کر رہا ہے اور رہنمائی بھی طلب کر رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، عبدالغفار جنبا نے پہلا خط 2 اپریل 1993 کو لکھا ہے۔ اس خط میں وہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کو اس طرح مخاطب کرتا ہے، یہ کہ بخدمت اقدس حضرت خلیفۃ المسیح رابع
अय्यदाहुल्लाहु तआला बेनस्रिल अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और फिर वो लिखता है, ऐ मेरे आका, आपकी खिदमत में दो मज़ामीन बग़र्ज़ दुआ और रहनुमाई इरसाल कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप दुआ के साथ मेरी रहनुमाई भी ज़रूर फरमाएंगे, आमीन। वो लिखता है, प्यारे आका, करीबन वस्त 1983 में मेरे साथ एक वाक़या हुआ, और ये वाक़या ऐसा था कि इसके नतीजा में मुझे गैब से अचानक बाज़ बातों का पता चलना शुरू हो गया। ये बातें मेरे लिए बहुत अजीब और बहुत हैरान कन थी। वो लिखता है कि जब ये वाक़या शुरू हुआ तो उसके साथ ही मेरे अंदर खौफ और गम पैदा होना शुरू हो गया, और इनके पैदा होने की वजूहात में से एक बड़ी वजह मेरे लिए ये थी कि लोग इन बातों को सुनकर मेरे मुतल्लिक़ अजीब अजीब बातें करेंगे और मुमकिन है मुझे दुख भी दें। जब मेरा गम और खौफ ज़्यादा बढ़ गया तो मुझे तसल्ली हुई कि लोग इन बातों को माने या ना माने, लेकिन खलीफा वक्त इन बातों की तस्दीक फरमाएगा। इस पर खाकसार बयान करता है कि वो हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह को उनके रूहानी मारूफ ओहदा से मुखातब कर रहा है, और अपने ख़त के आगाज़ में बयान करता है, ऐ मेरे आका, आपकी खिदमत में दो मज़ामीन बग़र्ज़ दुआ और रहनुमाई इरसाल कर रहा हूँ। याद रहे बकौल उसके, वो ये ख़त 10 साल खामोश रहने के बाद लिख रहा है। सामीन व नाज़रीन किराम, अगर इस शख्स को अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई मिल रही थी तो हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह से दुआ की दरख्वास्त करने और रहनुमाई तलब करने का क्या माना। और फिर वो जो ये पहला ख़त अपनी किताब में पेश कर रहा है, उसमें वो अपना कोई दावा पेश नहीं कर रहा। वो कहता है कि इस ख़त के साथ वो दो मज़ामीन इरसाल कर रहा है। खाकसार बयान करता है कि फिर उसने वो दोनों मज़ामीन अपनी इस किताब में इस ख़त के साथ पेश नहीं किए। ये एक मुबहम सा मामला है। और फिर वो ये ख़त 2 अप्रैल 1993 को लिख रहा है, और उस ख़त में लिख रहा है कि करीबन वस्त दिसंबर 1983 को मेरे साथ एक वाक़या हुआ, और ये वाक़या ऐसा था कि उसके नतीजा में मुझे गैब से अचानक बाज़ बातों का पता चलना शुरू हो गया। खाकसार बयान करता है कि उसका कोई मज़मूमा वाक़या दिसंबर 1983 का है, और वो 10 साल खामोश रहा, और फिर उस अपने मज़मूमा वाक़या के 10 साल बाद 2 अप्रैल 1993 को वो बहज़ूर हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह दुआ की दरख्वास्त और रहनुमाई तलब करने का ख़त लिख रहा है। और वो अपने इस ख़त में लिखता है कि दिसंबर 1983 में उसके साथ एक वाक़या हुआ। वाक़या की कोई तफसील नहीं दी, मगर वो कहता है कि जब ये वाक़या शुरू हुआ तो इसके साथ ही मेरे अंदर खौफ और गम पैदा होना शुरू हो गया कि लोग इन बातों को सुनकर मेरे मुतल्लिक़ अजीब अजीब बातें करेंगे। और फिर वो कहता है, लोग इन बातों को माने या ना माने, लेकिन खलीफा वक्त इन बातों की तस्दीक फरमाएगा। अब इस शख्स के इन अल्फाज से उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हो सकता है कि इस शख्स ने अपनी किसी जिस्मानी या रूहानी या अखलाकी बीमारी की वजह से ये समझ लिया हो कि ऐसे दावे ऐसे ही होते हैं, और इस अबहाम में और मशकूकल हाल होने की कैफियत में खलीफा वक्त से कह रहा है कि लोग इन बातों को माने या ना माने, लेकिन खलीफा वक्त इन बातों की तस्दीक फरमाएगा। अब सवाल पैदा होता है, क्या अल्लाह ताला की रहनुमाई में चलने वाले लोग ऐसे दावे किया करते हैं? सामीन व नाज़रीन किराम, और फिर वो अपने इस मज़कूरा ख़त के आखिर में लिखता है, ऐ मेरे सैयद, आपकी खिदमत अक़दस में दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर इन मज़ामीन को देखें।
اگر آپ ان مضامین کو پڑھنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ سب کچھ میرے نفس کی طرف سے ہے اور میں روشنی کی بجائے اندھیرے میں کھڑا ہوں اور صراط مستقیم سے بھٹک گیا ہوں، تو آپ مجھ ناچیز کی مدد فرمائیں اور میری رہنمائی فرما کر مجھے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ آپ میرے آقا ہیں۔ وہ لکھتا ہے، آپ میرے آقا ہیں، میرے شفیق روحانی باپ ہیں، اور اس حالت میں مجھے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا انسان مجھے اندھیرے سے نہیں نکال سکتا۔ سامعین و ناظرین کرام، عبدالغفار جنبہ کے ان الفاظ پر غور فرمائیں۔ وہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتا ہے، آپ میرے آقا ہیں، میرے شفیق روحانی باپ ہیں، اور اس حالت میں مجھے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا انسان مجھے اندھیرے سے نہیں نکال سکتا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ نے ضرور اس کی رہنمائی کی ہوگی، مگر عبدالغفار جنبہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کا وہ خط اپنی اس کتاب میں شامل نہیں کر رہا۔ وہ مان رہا تھا کہ آپ خلیفۃ المسیح ہیں، اور پھر مدد کی بھی درخواست کر رہا تھا، اور پھر وہ اپنے وعدہ کے خلاف کرتا ہے اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کے خط کو اپنی اس کتاب میں شامل نہ کرتے ہوئے خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اپنی اس کتاب کے ذریعہ اپنے مبہم دعویٰ پر غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ ان حقائق سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شخص جھوٹا، خائن، وعدہ خلافی کرنے والا اور دھوکے باز اور نفسیاتی مریض ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے، از راہ کرم اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔